اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزادی کے حوالے سے بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، آج کل کے دور کو بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہ بہت دفعہ میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت دفعہ اس پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ جی اسلام میں آزادی جو ہے وہ عورتوں کی چھین لی گئی ہے، وہ فارن میں جو ہے وہ یورپ میں عورت زیادہ آزاد ہے، یہاں پہ جو ہے نا اس کو بڑی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ اسلام نے جو آزادی عورت کو دی ہے، جس طرح بھی حقوق آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آزادی کسی اور حوالے سے نہیں ہوتی. اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری رہنمائی اس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر لفظ عورت رکھا جائے جی تو پھر اس کے ساتھ آزادی کو جو اٹیچ کرنا ہے نا، وہ دونوں کو ملانا ہی غلط ہوگا. ٹھیک، یعنی جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ہم ایک طرف کہتے ہیں عورت، عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. کیا بات ہے. اچھا ہم کہہ دیتے ہیں بھائی عورت ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اس کو آزاد بھی کرو. اب ایک چیز ہے کہ جس کا نام ہی اور ابتدا ہی تھا کہ یہ تیرا پردہ ہے، اس کو چھپا کے رکھ، اس کو آزاد کریں. لیکن میں کہتا ہوں عورت جب تک عورت تھی نا، یہ آزاد تھی. صحیح. اب اس چیز کو سمجھیں، عورت جب تک عورت تھی، چھپی ہوئی تھی، یہ آزاد تھی. کیا صحابیات جنگ میں نہیں گئی؟ بالکل. یہ آزادی ہمارے ہاں کیسی آزادی ہے؟ یونیورسٹی جانے کی آزادی، بازار جانے کی آزادی، یا فیکٹری میں جانے یا بازار نکلنے کی، باہر روڈ پہ نکل کی، یہ آزادی چاہیے. لیکن اسلام نے یہاں سے بڑھ کر اور آزادی دی تھی. اسلام ان کو جنگ تک لے گیا تھا. کیا بات. اسلام ان کو جو ہے نا معاشرتی زندگی کے ساتھ تجارت تک لے گیا تھا. لیکن کیوں؟ اس وقت تک یہ عورت تھی، ڈپی ہوئی تھی. اگر آج بھی عورت حقیقی معنوں میں عورت بن جائے، پردے کو اپنے اوپر لے آئے، تو اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ اگر تیرے اوپر پردہ ہے تو گھر سے باہر نہ نکل. پردہ کر کے مجبوری کے تحت عورت اگر نکل رہی ہے تو اسلام اس پہ اجر دگنا کر دیتا ہے. بالکل. تجارت بھی کر سکتی ہے جس طرح پہلے. عورت اگر اپنے آفس میں آتی ہے، شریعت کے اصول جو امام اہل سنت نے لکھے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی نہ ہو، ان کے ساتھ بلا تکلف گفتگو نہ ہو، اور ان کے پردے کا احترام رکھے، پردہ کر کے رکھے، تو عورت آئے جو اسلام کا دائرہ کار ہے اس میں رہ کے یہ ساری چیزیں پوری کر سکتی. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، دیکھیں کہ عدت، اس کے اندر عورت کو کتنا پردے کیا تو پہلے حکم ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ شرائط آ جاتی یہ نہیں کرنی. لیکن اسلام کہتا ہے اگر عورت مجبور ہے، وجہ ہے ضرورت کی، تو یہ عدت میں بھی باہر جا سکتی ہے. اس سے زیادہ اور آزادی کہیں نہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آزادی دے کپڑوں سے، اسلام آزادی دے باپ کی عزت سے، اسلام آزادی دے بہن کی بھائی کی عزت سے، تو اس سے اسلام قطعاً اجازت نہیں دے سکتا. اگر عورت یہ آزادی چاہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر جانے آنے میں والد کبھی نہ پوچھے، تو یہ آزادی کبھی نہیں مل سکتی. صحیح. لیکن اگر عورت یہ آزادی چاہتی ہے کہ میں مکمل پردے کے اندر اسلام کی شہزادی بن کے، توجہ رکھیے، اسلام کی شہزادی بن کے اگر عورت گھر سے نکلتی ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ میرے نبی کی شہزادی بھی گھر سے نکلی. بالکل صحیح. وہ بھی کبھی تشریف لے گئی کسی کی شادی کے اوپر، وہ بھی کبھی کسی کے پاس تشریف لے گئی. لیکن لوگوں نے دیکھا، اور یہود کی عورتیں اس وقت ایمان اس لیے لائی، انہوں نے کہا فاطمہ تو شادی پہ بھی آئی ہے لیکن بابا کی شہزادی بن کے آئی. کیا بات. یہ ہمارا اسلام. اور اسلام آزادی دیتا ہے جہاں تک عورت بغاوت نہیں کرتی. صحیح. اگر عورت بغاوت کرے گی قرآن سے کہ اس سے سیدھا سیدھا ٹکرائے جو پردے کا حکم ہے اس سے، یا عورت بغاوت کرے اس جگہ میں جانے سے جہاں اسلام روکتے ہیں، اسلام کہے گا رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا، یہ باؤنڈری لاسٹ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. لیکن جہاں پہ عورت اسلام کے حقوق ادا کرتے جائے گی، میں کہتا ہوں اس سے بڑی آزادی اور کہیں نہیں. یہود تھے، یہود کے ہاں اگر عورت کو نفاس آتا نا یا مینسز، تو عورت کو گھر سے نکالتے، کسی دور کمرے میں چھوڑ کے آتے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ دیکھتے، جو پاک ہوتی تو واپس آتی. لیکن جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیارا دین اسلام آیا تو سرکار نے اما عائشہ کو ساتھ کھلایا. کیا کہنا. فرمایا عائشہ مجھے ایک پانی پکڑاؤ، یا ایک نکاح کا تولیہ پکڑاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ڈیڑھ کے ایام سے ہوں. فرمایا ناپاکی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے. کیا بات. یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عورت کے حقوق اور آزادی اتنی دی، جن نے گھر سے باہر قید میں ڈال دیا تھا، مصطفیٰ نے وہاں سے اٹھا کے عورت کو سینے سے لگا کے بتایا کہ مسلمانوں اور اے ایمان والوں، عورت کی آزادی یہ ہے، اور یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں کہ جب لوگ چھوڑ دیں تو اسلام نے سینے سے لگایا، جب لوگوں نے اس کو مارا تو اسلام نے بچایا، جب لوگوں نے بچپن میں اس کو درگور کر دیا تو اسلام نے کہا آؤ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو جوان کرو. جب لوگوں نے اس کو بڑھاپے کے اندر، بیٹے نے ماں سے نکاح کرنا شروع کر دیا. بڑی ہی انتہائی شرم کی بات تھی کفار کی کہ اگر باپ مر جاتا تو کچھ ہوتا اختیار تو بیٹا باپ ماں سے نکاح کر لیتا. لیکن اسلام نے آ کے حقوق بتائے اور اسلام نے آ کے اتنی آزادی دی. میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے باؤنڈری لائن کے اندر رہ کے
عورت عمل کر کے نکلے گی نا تو اس سے زیادہ آزادی اور کہیں نہیں ہے. کیوں؟ آزادی یہ ہے کہ بندہ آزاد وہ ہوتا ہے جس کی عزت ہو. بالکل. جب عورت ننگی ہو کے بھائی نکلتی ہے نا عزت نہیں ہوتی. بالکل. لیکن جب پردے والی ہو کے بھائی نکلے گی نا ہر بندہ اگر کوئی دیکھے گا بھی غلطی سے تو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور گھر جا کے یہ بتائے گا کہ بیٹی آج میں نے ایک اسلام کی شہزادی کو جاتے دیکھا. تو یہ ہے اسلام کی آزادی کہ نکلے لیکن اسلام کے دامن سے تاکہ رب اس کو آزادی کے ساتھ اور عزتیں بھی عطا کرتا چلا جائے گا.